Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 967. 6th of April 1991, wise at Albuquerque, Jamaat Khana, in the United States, early in the morning in Baitul Khayal. Ya Ali Madad. نور ولا نور پیو آئی کریو من آنند جی ویلا راکھو شاہ پیر سو سبند جی تم جاگو جاگو بھائیڑا ارن وہانیا جی کے تمہیں چیتو مومن بھائی جی رن وہانیا. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دیندارو، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح جب وہ مرے گا تو بھی اس کی مرضی نہیں چلتی. یہ چیز ظاہر کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کو یوں ہی نہیں بھیجا، یعنی بیکار نہیں بھیجا، کوئی کام اور کوئی مقصد کے لیے بھیجا ہے. قرآن شریف کے اندر خدا نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے تم کو کوئی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور میرا مقصد یہ تھا تمہیں پیدا کرنے کے لیے کہ تم دنیا کے اندر انسان کی جو نسل ہے وہ چالو رہے، نیکی چالو رہے، اور خدا کی عبادت جو ہے وہ ایک نسل میں سے یعنی ایک ونش میں سے دوسری ونش تک چالو رہے. باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے اس کے بیٹے کو، اس طرح سے مذہب، دھرم، نیکی، ڈسپلن، کلچر، سویلائزیشن، یہ چیزیں چالو رہنی چاہیے. ہم انسان جب اس دنیا میں آتے ہیں تو خدا تعالی ہم کو سمجھ دیتا ہے، عقل دیتا ہے. انسان اس سمجھ اور عقل سے اپنا فیوچر بناتا ہے اور اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے، اپنی فیملی کی بھلائی کے لیے وہ ایسے کام کرتا ہے تاکہ دنیا میں اس کا جیون جتنا بھی ہوئے، 50 برس کا ہوئے، 100 برس کا ہوئے، وہ یہ خیال نہیں کرتا اپنے جیون کا ہی، لیکن فیملی کا جیون خیال کر کے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری فیملی کو آرام رہے. مکان بناتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے. اگر وہ عقل مند انسان ہے تو وہ اس بات کا پروویژن کرتا ہے کہ اگر میری چھوٹی عمر میں موت ہو جائے تو میرے بچوں کو دنیا میں تکلیف نہ ہوئے. لیکن کبھی انسان نے ایسا سوچا ہے کہ عاقبت کے لیے میں نے کیا کیا؟ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے اور خدا کے پاس مجھے حساب دینا ہے، تو عاقبت کے لیے میں نے کیا کیا؟ یعنی کہ خدا تعالیٰ کے پاس جا کے جو حساب دینے کی بات ہے وہ تو انسان بھول جاتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ نبی بھیجے. ان نبیوں نے آ کے آدمیوں کو انہی کی بھاشا میں، انہی کی لینگویج اور کلچر کا حساب کر کے دنیا اور دین دونوں میں کس طرح اچھی طرح سے رہو، کیونکہ دنیا کے اندر جو خدا نے بھیجا ہے تو دنیا کی جو لائف اور زندگی ہے اس کے لیے بھی ہم کو اس نے کچھ فرض کیے، اور اس طرح ہم کو دنیا کے اندر
یہ فرض پورے کرنے چاہیے. ہم کو نبیوں نے، ہمارے اماموں نے یہ فرمایا کہ اگر تم روزی کماتے ہو تو وہ چیز بھی حق حلال کی روزی کماؤ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک عبادت مانی گئی. تم اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہو، یہ خدا کی عبادت ہے. ایک آدمی تھک جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو یہ چیز بھی خدا کی عبادت میں شامل ہوتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے دنیا میں جب ہم کو بھیجا تو اس نے اتنی رحمت کی کہ ہر اچھے اور نیک کام میں، بھلے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوئے، اس کے اندر اس نے عبادت رکھ دی. آدمی کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانا چاہیے. کھانا کھانا بھی تندرستی کے خیال سے خدا تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک آدمی جو اچھی تندرستی کا خیال رکھ کے دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس آدمی کو بھلے اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہیومن باڈی از دی ٹیمپل آف گاڈ. خدا تعالیٰ کا جو مندر ہے وہ انسان کا بدن ہے، کیونکہ انسان کے بدن کے اندر خدا کی طرف سے جو نور بخشش کیا ہوا ہے. تو اس لیے جس طرح ہم جماعت خانے کو کلین اور صاف رکھتے ہیں، ایسا ہی ہم کو اپنے شریر کو، اپنے من کو صاف پاک رکھنا چاہیے تاکہ اچھی تندرستی رہے تو عبادت بندگی بھی کی جا سکے. مولانا امام سلطان شاہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی طبیعت کا دھیان نہیں رکھتا وہ خدا کا ایک گناہ کرتا ہے. یہی بات اپنے ذہن میں رکھ کے ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو آدمی اپنی آتما کا خیال نہیں کرتا، جو آدمی روحانی جیون کا خیال نہیں کرتا، تو وہ بھی خدا کا گناہ کرتا ہے. ہمارا بدن بھی ہے، ہمارا من بھی ہے، ہماری آتما بھی ہے. اس لیے اسلام نے خاص طور پہ ایسے فرمان کیے، نبیوں نے فرمان کیے کہ تم دنیا کے اندر آرام بھی کرو، کھانا پینا بھی کھاؤ، نردوش رمت گمت موج شوق بھی کرو، ایسی موج شوق کہ جس میں گناہ نہ ہوئے، ایسی موج شوق کو جو تم کو روحانی حالت سے دور نہ لے جاوے. یہ ہمارے مذہب میں جائز ہے. رات کو آرام سے سو جاؤ اور اپنی آتما کے لیے میڈیٹیشن کرو. یہ 4 اور 5 بجے کی جو خداوند عالمین نے ہم کو بندگی عطا کی ہے، اس کے اندر ہماری روح کے لیے فائدے ہیں. ابھی 4 سے 5 بجے کے اندر 1 گھنٹے کی بات بنی، مگر آج سے لگ بھگ 100 برس پہلے رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک عبادت کرتے تھے لوگ. 6 گھنٹے عبادت کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، زمانے کے اندر انسان گھستا گیا، انسان لیزی ہو گیا، انسان ویک ہو گیا، دنیا زیادہ اس کے من میں آ گئی. تو مولا نے بھی دیکھا کہ اب یہ نہیں کر سکیں گے، خواہ مخواہ گناہ چڑھے گا، تو تھوڑی آستے آستے وقت کم کر دیا. 2 برس کی عبادت تو آج سے 70 برس تلک تھی، اب 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم مولا کے پاس جاتے ہیں بول لینے کے لیے. مجھے معلوم ہے حضرت امام ہر دفعہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ اپنی مرضی سے راضی خوشی سے آئے ہو یا کسی نے تم کو کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب ہم راضی خوشی سے آئے. تو مولا کہتے ہیں پھر تم کو یہ چیز ساری زندگی نبھانی پڑے گی. وہ کہتے ہیں ہاں نبھائیں گے. بول لے لیتے ہیں، پھر آدمی 1-2 مہینے عبادت کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے آنکھ بند کر کے اور اپنے بول کو یاد کریں گے تو اسی وقت ایک لائٹ جلے گی اور ہم کو خدا کا نور دیدار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. خدا کا رستہ بہت مشکل ہے. بھلا میں پوچھوں کہ ایک دبلا پتلا آدمی ہے اور اس کو اچھا ریسلر بننا ہے، طاقت والا بننا ہے، تو وہ 1 دن ایکسرسائز کرے گا تو کیا وہ طاقت والا بن جائے گا؟ ادھر نارتھ امریکہ کے اندر ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے اسکول کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں وہ اس کو ایکسرسائز سکھاتے ہیں، اس کی فزیکل باڈی کو وہ بناتے ہیں. مہینوں لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی برسوں لگ جاتے ہیں. اور اگر کوئی ایک آدمی
4-6 مہینے کے اندر تھوڑی سی اپنی باڈی بنا بھی لے اور پھر وہ چھوڑ دے تو وہ پھر اسی طرح سے کمزور ہو جائے گا. اگر شریر کا یہ حال ہے تو ہماری آتما کا، ہمارے روح کا بھی تو کچھ خیال ہونا چاہیے. یہ روحانی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. انسان بھلے بوڑھا بھی ہو جائے لیکن اس کی آتما مضبوط ہوتی ہے. وہ آدمی کی مینٹل کنڈیشن بھی بہت اچھی طرح سے رہتی ہے. یہ جو روحانی رستہ ہے مومنوں، یہ روحانی رستہ ساری زندگی کے لیے ہے. اور روحانی رستہ ہم کو دنیا میں بھی کام آتا ہے. جب ایک انسان عبادت کرتا ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے، دنیا کے سب خیالات مٹ جاتے ہیں، اس کا مائنڈ کلین ہو جاتا ہے اور پھر وہ خدا کا نام لیتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا جیب مضبوط ہوتا ہے، اس کی روح کے اندر جو طاقت ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور اس طرح سے آدمی شانت ہو جاتا ہے. اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. خود اعتمادی سے مطلب سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. نروس سسٹم ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس کا جو بیلیف ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. وہ آدمی اتنا شانت ہوتا ہے، اتنا راحت والا ہوتا ہے کہ اس کو نہ تو بلڈ پریشر ہوتا ہے، نہ جیب منجھاتا ہے، نہ اس کو کوئی طرح کی بیماری ہوتی ہے. کوئی نقصان ہو گیا تو دل میں جلاپا نہیں ہوتا. خدا کے اوپر اس کا بھروسہ ہوتا ہے. بدیوں برائیوں کی طرف وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کو ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی، اس کو گناہ کی نہیں سوچتی. ہر وقت دل کے اندر خوشی اور برکت رہتی ہے. اور وہ آدمی بھلے دنیا میں چلتا ہے لیکن آسمان کے اوپر جو روحانیاں ہیں ان کے ساتھ اس کا سبند ہوتا ہے. اس آدمی کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے. اس کو اپنے جیون میں سیٹسفیکشن ملتی ہے، پیس آف مائنڈ ملتا ہے. اس وجہ سے جو میڈیٹیشن کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، اس آدمی کے چہرے پہ اداسی کبھی نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ خوشی رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اس سے اس آدمی کی تندرستی بھی رہتی ہے، اس آدمی کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے. اس آدمی کے دل میں حسد، عیشا، نندا اور ایسی خراب بھاونا، خراب وچار ہوتے ہی نہیں کہ جو اس کے من کے اندر جلاپا پیدا کرے. وہ آدمی کا جیون بھی کلین ہوتا ہے اور اس کے خیالات بھی وہ بھی پاک ہوتے ہیں، صاف رہتے ہیں. تو جب وہ انسان اس دنیا سے اٹھ کے جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے فرشتے اس کو ریسیو کرنے آتے ہیں. صاف ہو کے، پاک ہو کے دنیا سے گیا، عاقبت اس کی سدھر جاتی ہے. موت ہر ایک کے اوپر ہے، کوئی چھوٹنے والا نہیں. تو ہم کو اپنی اس زندگی کا بھی خیال ہونا چاہیے. ہمارے بہت سے لوگ آج سے 20-25 برس پہلے کسی دوسری جگہ رہتے تھے، کوئی انڈیا میں، کوئی پاکستان میں، کوئی افریقہ کے اندر. لیکن جب ہم کو یہاں آنا پڑا تو اپنا وہ گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم نکلے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے ایسا تھوڑا تھوڑا پیسہ باہر بھیج کے، کسی نے لندن میں، کسی نے امریکہ میں، کسی نے کینیڈا میں، تو اپنے لیے ایک قسم کا سالڈ سٹرکچر پیدا کر لیا. جب وہ ادھر آئے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی سیٹل ہونے کے لیے. تو اس طرح ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ ہم کو ضرور ایک دن مرنا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی ایسا تھوڑا تھوڑا نیکی کا کام کریں، عبادت کریں، روحانیت کی طاقت پیدا کریں، تاکہ آخرت میں ہمارا بھتہ جمع ہوئے اور جب ہم اس دنیا سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے سامنے رہنے کے لیے مکان بھی ہوئے اور وہاں سواری اور کھانے پینے کا سب انتظام ہونا چاہیے. یہ ایک دنیا کی مثال ہے. روحانی آدمی جو ہوتے ہیں ان کو سب خدا تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے. روحانی آدمیوں کو امام کی طرف سے پریرنا اور انسپریشن ملتی ہے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. وہ کوئی بھی دنیا میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یا یہ کام ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، خدا کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ پھر اس کے اوپر بخششیں اتارتا رہتا ہے. وہ لوگ جو صبح عبادت کرتے ہیں 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے،
پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی ساری کی ہوئی جو عبادت ہے وہ پھر زیرو ہو جاتی ہے. ثواب ملتا ہے لیکن روحانی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ زیرو پہ آ جاتی ہے. عبادت ایسی چیز ہے ہمیں ہر روز کرنی چاہیے. اگر جماعت خانہ دور ہے، کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، دن بھر گھر میں اٹھو. مولا ایک دفعہ کنشاسا گئے. کنشاسا کے فرمانوں میں جو یہ چیز آپ کو کہہ رہا ہوں وہ نہیں لکھی گئی کیونکہ لوگوں کو شاید اس بات کے لیے کچھ دکھ ہوئے کہ کنشاسا کا نام دیا گیا. یہ 1963 کی بات ہے، 63 کی، جب کنشاسا کے جماعت خانے میں بیت الخیال کے لیے سب گئے تو لگ بھگ 60 آدمی چٹھی بدلانے والے تھے. مولا نے بیٹھے، سب کو دیکھا، پھر سب ذرا مسکرائے، سب اسمائل کیا. سب کہتے ہیں تمہارے میں سے جو بول کو بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرو. مولانا سلطان محمد شاہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے میں سے کسی نے نور دیکھا ہے تو ہاتھ اونچا کرو. حضرت امام پوچھا تمہارے میں سے جو بول بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو. کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا. صاحب نے پھر سب کو دیکھا، سب فرمایا میں واپس پوچھتا ہوں کہ تم ہاتھ اونچا کرو اگر بول کو بھول گیا ہو. 2-3 آدمیوں نے ہاتھ اونچا کیا. مولا فرمایا میں تمہارا امام ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کون ہاتھ اونچا نہیں کرتا، کون بول کو بھول گیا ہے. اب میں تم کو کہوں کہ تم ہاتھ اونچا کر، تم ہاتھ اونچا کر، اس سے بہتر ہے کہ تم خود ہی ہاتھ اونچا کرو. مجھے پتا ہے کہ کون بول بھول گیا ہے، میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا. پتہ کیا ہوا؟ 60 میں سے ایک آدمی کے سوا باقی سب نے 59 آدمیوں نے ہاتھ اونچے کیا، عورت مرد سب. کبھی ماں باپ تھوڑا منہ بنایا، اداسی بنائی. سب فرمایا میں نے تم کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تمہارے اندر کون بول کو بھول گیا ہے. میں تمہیں ایک بات پوچھوں، دنیا کا جو تمہارا باپ ہے تم اس کا نام بھول جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر روحانی پتا کا نام کیوں بھول جاتے ہو؟ مولا نے کیسا خراب تانا مارا ہم کو کہ کوئی آدمی دنیا کے باپ کا نام نہیں بھولتا. جو اس کے شریر کا باپ ہے وہ اس کو جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا، کوئی پوچھے کہ تیرے باپ کا نام کیا اور وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، یاد نہیں، تو کتنی خراب بات ہے یہ. مولا نے یہ تانا مارا کہ تم کو دنیا کا باپ اس کا نام یاد رہتا ہے تو روحانی پتا کا تمہیں نام کیوں بھول گئے؟ سب نے گردنیں نیچی جھکائی. 2-3 آدمی رو پڑے. ماں باپ فرمایا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اب میں نیا بول تمہیں دیتا ہوں مگر اس شرط سے کہ تم اس کو بھول مت جانا. بول بھول جانے کا کارن کیا؟ کارن یہ کہ ہم بول لے کے پریکٹس نہیں کرتے. اس لیے وہ عربی کا شبد ہے، خدا تعالیٰ کے ناموں کا ایک نام ہے، اسم اعظم ہے، اور ہم پریکٹس نہیں کرتے، بس پھر ہمارے ذہن میں سے نکل جاتا ہے. اور بول ہی اگر بھول گئے تو عبادت کے اندر کیسے آگے بڑھیں گے؟ بول جو ہے وہ ایک قسم کا ہمارا اگوا ہے. اگوا کہتے ہیں لیڈر کو، کہ جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، ماں کی طرح بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے اور اپنے ساتھ اس کو لے جاتی ہے. بول کا درجہ پیر کا درجہ ہے. بول کو کیریج بھی کہا، یعنی ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کے چلتا ہے، اپنا سفر کرتا ہے، تھکتا نہیں. بول ہمارے لیے گھوڑے کی مثال ہے. رسول اکرم معراج پہ گئے. عام مسلمانوں کے اندر معراج کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ نبی کریم کے پاس حضرت جبریل ایک سفید رنگ کا گھوڑا لے کے آئے، اور یہ جو گھوڑا تھا اس کے اوپر آپ نے سواری کی.
اور آنکھ کی پلک میں یہ گھوڑا زمین سے آسمان پہ پہنچا، خدا کا دیدار ہوا، ملاقات ہوئی، آپ واپس آئے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ معراج سے واپس آئے تو جو بستر تھا، یعنی جو بیڈ تھا جس پہ سوئے ہوئے تھے، وہ ابھی تک گرم تھا۔ تو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس میں؟ پھر کسی جگہ یوں لکھا ہے کہ اتنی دیر ہوئی کہ ایک دروازہ کھولو تو دروازے کی جو سانکڑ ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، وہ ہلتی رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سٹاپ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا میں تم کو ٹائم بتاؤں تو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دروازے کی جو چین ہے وہ ہل رہی ہے اور پھر سٹاپ ہوتی ہے، اتنی دیر مجھے معراج میں لگی۔ یہ جو معراج ہے، ہمارے عام مسلمان بھائی ایسا خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ سچ مچ اس بدن اور شریر کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ نبی کریم عبادت کرتے تھے، کیونکہ نبی کا درجہ ماں کی طرح ہوتا ہے۔ ماں بچے کو جس طرح سکھاتی ہے، اس طرح سے نبی ہم کو خود سیمپل بن کے، نمونہ بن کے، ایگزامپل بن کے ہم کو سکھاتے ہیں۔ تو نبی کریم عبادت کرتے تھے۔ اس عبادت کے اندر ایک گھوڑا لایا گیا۔ یہ گھوڑا سفید رنگ کا تھا، اس کے پانکھ تھے، ونگز تھے اس کو۔ تو یہ گھوڑا جو ہے وہ انسان کا من ہے۔ من کے اوپر سفید گھوڑے سے مطلب صاف دل، پیور دل، پاک وچاروں والا دل۔ اس کے ونگز تھے، انسان کے وچار جو ہیں، خیال جو ہے وہ اڑتے ہیں، اس طرح سے اس کے ونگز بھی تھے، وہ اڑتا تھا۔ اور جبریل جو آئے اس کو گھوڑے کو لے کے، تو اس میں اعظم جو ہے وہ جبریل ہے۔ اس طرح سے ہم اپنی عبادت کے اندر جب خیال باندھ لیتے ہیں تو خود جو بول ہے وہ ہماری گائیڈ لائن لے لیتا ہے، ہماری یعنی کہ کنٹرول لے لیتا ہے، اور پھر ہم کو ایک پائلٹ کی طرح، ایک راہبر کی طرح وہ ہم کو چلاتا ہے، اور اس بول کے اندر سے ہی ہم کو دیدار ہوتا ہے۔ مگر یہ دیدار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خدا جب چاہے دے وے، خدا راضی ہوئے تبھی وہ بخشش دے وے۔ ہمارے اعمال پاک ہوئے، ہمارا دل صاف ہوئے تاکہ خدا اس کے اندر بیٹھ سکے۔ خراب وچار والا آدمی، خراب عمل والا آدمی، جس کے دل میں حسد، ویر، ویرودھ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اندھیرا ہے، وہاں تو خدا آ کے نہیں بیٹھے گا۔ خالی بول لے کے ہم صبح 4 بجے بیٹھ بھی جاویں، لیکن باقی کے 23 گھنٹے ہم میرے جو دنیا میں جاتے ہیں، نیند میں اور بزنس وغیرہ میں، اس کے اندر ہمارے اگر اعمال صاف نہیں ہے تو ہم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ دل پاک ہونا چاہیے، وچار پاک ہونے چاہیے، ہمارے عمل پاک ہونے چاہیے۔ پھر جب عبادت میں بیٹھے ہیں ہمارا دل خالی ہوتا ہے، مولا کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو برس، 2 برس، 4 برس میں خدا کی مرضی، رحمت اترتی ہے۔ ایک جگہ مولا نے یہ چیز فرمان میں لکھی ہے کہ اگر تم برابر اس کے اوپر عمل کرو تو تم کو لائٹ دکھے گی، نور کی لائٹ دکھے گی۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ آج میں جو بول دیتا ہوں، آج تمہارے اندر سے ایک جن کو آج ہی دیدار ہوگا۔ اور دوسرے دن ایک عورت نے امام کے پاس جا کے یہ خلاصہ کیا کہ خداوند مجھ کو پہلے ہی رات کو یہ دیدار ہوا، یعنی جس دن بول لیا اسی رات کو اس عورت کو خدا کا دیدار ہوا۔ اور بہت سے لوگ ہیں برسوں گزر جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر پوترتائی ہونی چاہیے، ہمارے پاک خیال ہونے چاہیے، عمل خراب نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ہمارا سلوک خراب نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت امام کے فکر میں، اس کے خیال میں، اس کی یاد میں، اس کی ریمیمبرنس میں ہمیں نکلنا چاہیے۔ اگر روحانی حالت کرنی ہے اچھی تو دینداروں ہمارے مذہب میں سب کچھ بتایا ہے، اور ہماری جماعت میں ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ پاک صاف دل والا آدمی ہی عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے دل میں کوئی بھی گناہ کا خیال نہیں آتا،
عمل بھی پاک ہوتے ہیں، خیال بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے زندگی کو صاف بننا چاہیے۔ من میں لالچ نہیں ہوتا، لوبھ نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، عرشا نہیں ہوتی، دل میں کسی کے برے خیال وچار سے ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، نندا نہیں کرتے، کینہ نہیں رکھتے۔ اس طرح سے اپنے دل کو صاف کر کے صبح کی عبادت کرو، مولا آپ کے اوپر ضرور خوش ہوگا۔ جماعت خانے ہم نہیں آ سکتے، مومنوں میں بہت دفعہ وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ 4 بجے، پونے 4 بجے اٹھ بیٹھو اور اپنی عادت ڈالو، تو یہ عادت ایسی ہو جائے گی کہ کبھی آپ رات کو 2-1 بجے بھی سو گے تو بھی پونے 4 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن یہ عادت بنانے کے بعد ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، رات کا کھانا کمتی کھاؤ۔ 50 برس کی اوپر والے جو آدمی ہیں ان کو تو رات کو کھانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کھانا کھانا ہی ہے تو تھوڑی کوانٹٹی میں کھاؤ، ہلکا کھانا کھاؤ تاکہ جلدی سے 1-2 گھنٹے میں ہضم ہو جاوے۔ رات کو 10 بجے سو جانا چاہیے تاکہ آدمی جب بھی اٹھے تو 6 گھنٹے کی نیند اس کو ملنی چاہیے۔ کم میں کم 5 گھنٹے نیند لینے کے بعد آپ عبادت کرو گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ 5 گھنٹے تو کم میں کم۔ اگر 6 گھنٹے کے بعد یعنی 6 گھنٹے کی نیند کے بعد آپ عبادت کے لیے اٹھو تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ 4 سے 5 بجے بیٹھو۔ اس میں ایسا وقت آتا ہے، اس میں ایسی ایک گھڑی آتی ہے کہ یہ گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے۔ اس گھڑی کے اندر آدھی گھڑی یا پا گھڑی بھی، آدھی گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ 11 منٹ اور پا گھڑی 5-6 منٹ۔ کبھی 5-6 منٹ بھی دھیان پکا لگ جائے گا تو اس کے اندر آپ کو مولا کی بخشش ملے گی۔ اور یہ جو 5 منٹ کے 10 منٹ کبھی 4 بجے ہوتے ہیں، کبھی 4:15 بجے ہوتی ہے، کبھی 3:45-5 بجے ہوتی ہے۔ ایک خاص وقت نہیں، لیکن 4 اور 5 بجے کے بیچ میں یہ 5-7 منٹ جو دیدار کی بخشش کے ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں ہر روز۔ اگر ہر روز سچ مچ ہم 1 گھنٹہ عبادت کے لیے بیٹھیں تو ہم کو کسی نہ کسی دن یہ چیز مل جاتی ہے۔ تو آج کبھی انسان کو 4:15 بجے مل گئی، دوسرے دن 4:45 بجے ہو گئے یا 4:30 بجے ہو گئے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر خدا کی بخششیں ملتی ہیں۔ روز اٹھو، گھر پہ اٹھو، پلنگ میں سے باہر نکلو، واش روم میں سے ہو کے آؤ، ہاتھ منہ دھو لو، سچ مچ اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے ڈالو تو کیا ہے، نیند نکل جاوے، ہم الرٹ ہو جاوے۔ تھوڑا پانی گرم کرو، کسی کے گھر کے اندر کیٹل ہے یا چولہے کے اوپر پانی کو گرم کرو، آدھا پونا گلاس گرم پانی پیو، اتنا گرم پیو کہ جیسے چائے گرم ہوتی ہے۔ اور دینداروں، میں بہت دفعہ بولا کرتا ہوں اور میں بولتا رہوں گا، لوگ مانے یا نہ مانے، میرا فرض پورا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے 4 بجے سے پہلے چائے مت پیا کرو۔ چائے پی کے جب ہم عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس چائے کے اندر، چائے کی پتیوں میں جو ایسڈ ہے یا اس کے اندر جو دوسری ٹاکسک میٹر ہے وہ ہمارے خون کو گرم کر دیتی ہے، ہمارا بلڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس میں دودھ ہوتا ہے، اس میں کھنڈ ہوتی ہے۔ یہ کھنڈ جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ ہے، شوگر ہے، ہم کو ایکٹیو بنا دیتی ہے۔ یعنی ایکٹیو بنانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ کی بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا جو لیور ہے وہ ایسڈ بنانا شروع کرتا ہے تاکہ وہ ایسڈ اسٹمک میں بھیجے تو کھنڈ کو وہ ہضم کر سکے، دودھ کو ہضم کر سکے، اور چائے کی پتی میں جو ٹاکسک میٹر ہے اس کے ساتھ فائٹ کر سکے۔ ابھی چائے پینے سے ہمارا جو لیور ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کام پہ لگ جاتا ہے، ہمارا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے، ہماری نبض فاسٹ ہو جاتی ہے، ہمارا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور ہمارا اسٹمک جو ہوتا ہے وہ دودھ، چائے کی پتیاں
اور کھنڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. اب آپ عبادت کے اوپر بیٹھو گے تو یہ 3-4 جو کارخانے چل رہے ہیں وہ آپ کے نروس سسٹم کو آرام نہیں کرنے دیتے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ تم صبح چائے نہ پیو، اس فرمان کے اندر کچھ مقصد ہے. یوں ہی تو صاحب نے نہیں کہہ دیا، مانو کہ یوں ہی بھی کہہ دیا تو گرو کا حکم ماننا چاہیے. ہماری سمجھ میں نہ بھی آوے تو بھی گرو کا حکم مانو. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، حضرت امام کے دربار میں کھڑا ہوں. میرے کو 1934 اور آج وچار کرو کہ کتنے برس ہوئے، میں نے کبھی بھی چائے نہیں پی. میں آج جماعتوں کو وہ چیز کہتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں، اور اس میں بڑے فائدے ہیں. 5 بجے اٹھے، بھلے نا آپ چائے پی لو، آپ کا کام ہو گیا. عبادت میں ہم کو خلل ہو، ہمارا نروس سسٹم ہم کا خیالات نہیں جمنے دیتا. موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خیال نہیں لگتے. دینداروں خیال نہ لگنے کے بہت سے کارنوں میں ایک یہ کارن ہے کہ صبح کی جو چائے ہے وہ ہمارے بدن کے اندر ہچمچاہٹ پیدا کر دیتی ہے، اور ہم کو شانتی چاہیے. شانتی کے لیے یہ ہے کہ ہماری پلس بالکل ڈراپ ہو جائے. جو جوان آدمی ہے کہ اس کی پلس گر جاتی ہے، 60-65 تک آ جاتی ہے. بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پلس 50 اور 55 کے اندر ہو جاتی ہے. پلس گر جانے سے ہارٹ کی بیٹ گھٹ جاتی ہے اور نروس سسٹم کو بھی راحت ملتی ہے. دھیان لگانے کے اندر آسانی ہوتی ہے. لیکن جب ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے، جب ہم ایکٹیو حالت میں ہوتے ہیں، ہمارے خیال نہیں لگتے. اور خیال لگانے کے لیے میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری نیند کمتی میں کمتی 5 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. آپ ایک دفعہ 4-5 برس محنت کر کے اس چیز کو حاصل کر لو، اس بات کو جیت لو اپنے من کو، تو پھر آپ رات کو 2 بجے سو گے نا تو بھی 4 بجے اٹھ سکو گے، کیونکہ آپ کو عادت ہو گئی. ایک آدمی بائسیکل کبھی نہیں چلایا، آپ اس کو کہو گے گاڑی پہ بیٹھ کے بائسیکل کرا تو سیڈل پہ بیٹھے گا، گر جائے گا. مگر یہی آدمی روز پریکٹس کرتا رہے تو ایک دن بیلنس کر لے گا، پھر وہ نہیں گرے گا. پھر بھی وہ پریکٹس کرتا رہے تو ہینڈل کو ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر بھی وہ اپنا بیلنس رکھ سکے گا. ایسے بہت سے ایکروبیٹس جو ہوتے ہیں، وہ بائسیکل چل رہا ہے اس کی سیڈل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیلنس رہتا ہے. یہ سب چیز یہ ہے روز کی پریکٹس. عبادت بھی ایک پریکٹس ہے، عبادت ایک ایکسرسائز ہے. عبادت خیال کی بھی ہے، شریر کی بھی ہے، اور انسان کی روحانیت حالت کے لیے بھی ہے. نور کا وقت ہوتا ہے صبح. رات کو 12 بجے کے بعد ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور وہ پکار کرتا ہے کہ تمہارے میں ایسا کہ میں جس کے گناہ لے جاؤں اور اس کے بدلے میں تم کو ثواب دلاؤں. یہ فرمان امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، نور کی بارش ہوتی ہے، فرشتے روحانیاں اترتی ہیں، ان کے ساتھ آپ دوستی کرو. لیکن دنیا دار آدھی رات کے بعد کوئی شراب پیتا ہے، کوئی دوسرے گناہ میں پڑا ہوتا ہے، کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی میوزک کر رہا ہے. دنیا کے ان کیڑوں کو، ان جیوڑوں کو کیا پتا کہ روحانیت کے اندر کیا سکھ ہے. ہم اسماعیلیوں کا یہ جو مذہب ہے، یہ شانتی کا، پریم کا اور روحانیت کا مذہب ہے. ہم کو یہ بول ملا ہے، وہ خوش نصیب ہیں دینداروں. مولانا حضرت امام کی ان بخششوں کا فائدہ اٹھاؤ، روحانیت کو بڑھاؤ، آپ کو دنیا میں جینے کا مزہ ملے گا. عبادت کے کرنے والے جو روحانی آدمی ہوتے ہیں ان کو کھانے میں بھی مزہ آتا ہے، ان کو جیون جیونے میں مزہ آتا ہے، ان کے دل میں راحت ہوتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ایک باغیچہ ہے اور اس باغیچے کے اندر وہ ہر طرف خدا تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، ونسپتی، یہ جھاڑ، یہ خوبصورت پھول، یہ پیارے پیارے پنچھی. صبح ہوتی ہے تو اپنی میٹھی بھاشا کے اندر وہ گائن بولتے ہیں، گنان کی طرح بولتے ہیں.
آپ نے کبھی ان چیزوں کے مزے اٹھائے؟ کبھی کبھی آدھی رات پونم کی رات ہوتی ہے تو پونم کی رات کو آپ چڑھتے ہوئے چاند کو دیکھو تو آپ اس کو گیز کرو تو آپ کو پتا چلے جاپان کے اندر وہ لوگ مون گیزنگ کرتے ہیں. اور مون گیزنگ اس طرح ہوتی ہے کہ جو بیچ کی 4 راتیں ہوتی ہیں یعنی 13, 14, 15, 16 وہ ان راتوں کو سب سے اونچی بلڈنگ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہ چڑھتے ہیں شام سے پہلے، کیونکہ جو پونم کا چاند ہوتا ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے نکل آتا ہے. اس وقت وہ پیلا پیلا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. جیسے جیسے آہستہ آہستہ چڑھتا ہے اس کے شیڈ بدلتے ہیں. جاپانیز لوگ، جاپان کے اندر وہ لوگ کہ جو فلاسفر ہیں اور جو روحانیت میں رکھتے ہیں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. میں نے یہ چیز دنیا میں کسی اور جگہ نہیں دیکھی جاپان کے سوا. وہ لوگ مون رائزنگ کو واچ کرتے ہیں، اس کے اندر بڑی خوشی اور روحانیت پاتے ہیں. قدرت کے ایسے بہت سے نظارے ہیں. سمندر کے کنارے ارلی مارننگ چلے جاؤ اور ایسٹ کی سائڈ میں آپ دیکھو تو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے اندھیرا دور ہوتا ہے، تھوڑی سی لائٹ نکلتی ہے، ایک لکیر ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ 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 پیلا رنگ آتا ہے. یہ پیلا رنگ آہستہ آہستہ لال بن جاتا ہے، پھر بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہلتا ہلتا لرزتا لرزتا کانپتا کانپتا سورج کی ٹکڑی نکلتی ہے. یہ ایک ایسا نظارہ ہے کہ جس آدمی نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو اس کو یہ ایگزامپل ملتی ہے کہ دل میں عبادت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. نور پانا بہت سے طریقے ہیں اس کے. خدا جس طرح چاہتا ہے اپنے بندے کو اپنے نور کی بخشش دیتا ہے، لیکن اس میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سورج نکلتا ہے ایسا اس آدمی کے اندر عبادت میں اس کا اندھیرا دور ہوتا ہے، اس کی اگنورنس دور ہو جاتی ہے اور اس کو روشنی ملتی ہے. وہ روشنی پہلے بہت لائٹ ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. اس روشنی کے جدے جدے رنگ ہوتے ہیں. نور کے بہت سے رنگ ہیں، نور میں ہر رنگ شامل ہے. اور پھر اس آدمی کے اوپر جیسی مولا کی بخشش ہوئے اس کو اس طرح اپنے نور کی، سورج کی طرح یا چاند کی طرح یا اس دنیا کی لائٹ کی طرح خدا بخشش دیتا ہے. یہ نور کا وقت ہے. اٹھو، خدا کے پاس عاجزی کرو، ہر روز عبادت کرو، مولا کی خوشی پاؤ کہ یا مولا تو مجھ پہ راضی ہو، اور ایک دن ضرور مولا خوش ہو کے آپ کو اپنے نور سے بھرپور کر دے گا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی بخشے. مولا ظاہر باطن میں آپ کو نور عطا کرے. مولا اپنی خوشیاں اور بخششیں دے. مولا ہر قسم کی بدی سے، گناہوں سے، نافرمانی سے بچاوے اور ہم کو عبادت کا شوق دے. مولا جس طرح سے وہ چاہتا ہے ایسا ہمارا جیون بناوے تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ایمان سلامت اور مضبوط اور پورا پکا مکمل کرے. مولانا حضرت امام آپ کو راضی رہے اور مولا ظاہر و باطن دیدار عنایت کرے.